بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، صبر اور یقین کی طاقت حضرت ام سلمہ کی ایک کہانی۔ یہ کہانی حدیث اور سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے، خاص کر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ان حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کہانی صبر، توکل، اللہ پر بھروسے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مکہ کی گلیوں کا ماحول، لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اسلام کے شروعاتی دور میں جب مکہ کے لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت کچھ لوگوں نے سچائی کو پہچان لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئے تھے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھی حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ۔ مگر اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کی سرزمین کافر ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے جو اسلام لاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر کو بھی قریش کے لوگوں نے بہت ستایا۔ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ نے کہا، ابو سلمہ، ہم یہاں کب تک اسی تکلیف میں رہیں گے؟ دن رات یہ قریش ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے تک نہیں دیتے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ام سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ ایتھوپیا ہجرت مائگریٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں ایک نیک راجا ہے، وہاں ہم سکون سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور وہاں جا کے سکون سے اسلام پر عمل کرتے رہیں گے۔ دونوں کے چہرے پر امید کی روشنی نظر آتی ہے۔ مکہ سے باہر جانے کا منظر، کچھ مسلمان اپنے اونٹوں پر سفر کر رہے ہیں، کچھ پیدل ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر مکہ کے لوگوں نے انہیں جانے نہیں دیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ام سلمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو ان کے قبیلے کے لوگ بھڑک اٹھے۔ قریش کے لوگ حضرت ام سلمہ کو روک رہے ہیں، ان کے بچے کو ان سے چھین لیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ کو زبردستی مکہ سے نکال دیا گیا۔ ایک قریشی آدمی غصے میں کہتا ہے، ہم تمہیں اپنے آدمی کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اگر تمہارے شوہر چلے گئے تو جاؤ، مگر تم ہمارے قبیلے کی عورت ہو، تم نہیں جا سکتی۔ حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں یقین اور صبر جھلک رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے شوہر سے جدا کر دیا گیا، ان کا بچہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ وہ دن رات مکہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتی، مگر انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ کچھ مہینوں بعد حضرت ام سلمہ اپنے بچے کے ساتھ میں اونٹ پر سوار ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی مہینوں تک صبر اور تکلیف کرنے کے بعد آخرکار قریش کے لوگوں کا دل پسیج گیا اور انہوں نے حضرت ام سلمہ کو ان کے بچے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ تک کا سفر لمبا اور خطرناک تھا۔ سفر کے دوران ایک نیک آدمی حضرت عثمان بن طلحہ حضرت ام سلمہ کی مدد کرنے کے لیے آئے اور کہتے ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ، اے ام سلمہ، تم اکیلی عورت اس ریگستان میں کیسے جاؤ گی؟ میں تمہیں مدینہ تک پہنچانے میں مدد کروں گا۔ حضرت ام سلمہ شکر ادا کرتی ہیں اور دونوں سفر پر نکلتے ہیں۔ مدینہ کا منظر، مسلمان حضرت ام سلمہ کا استقبال کر رہے ہیں، ان کا شوہر خوشی سے انہیں گلے لگا رہا ہے۔ جب حضرت ام سلمہ مدینہ پہنچی تو انہیں سکون ملا، وہ اپنے شوہر سے پھر مل گئیں، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ میں بس کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ حضرت ابو سلمہ بیمار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر ان کا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، اے اللہ، اگر میرے لیے اس سے کوئی بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر اجر عطا فرمانا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، میری اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے، مگر پھر اللہ نے انہیں ایسی نعمت دی جس کی انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ اللہ کا انعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر آتے ہیں، وہ حیران ہو کر دیکھتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے ام سلمہ، تمہارے شوہر کی وفات کے بعد اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر اب یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل کر دیا۔ یہ صبر اور یقین کا انعام تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ ہمیں بہترین انعام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ کہانی ایک صبر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا بدلہ بہت ہی اچھا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔